جو مومن کو بھی دے کافر کو بھی دے، جو وفادار کو بھی دے جو غدار کو بھی دے، وہ رحمان جس کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے اپنے پرائے سب پہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آج کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کافروں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ مومنوں کو بھی دیتے ہیں کافروں کو بھی دیتے ہیں، ان کی صفت رحمان ہے، اپنوں کو بھی دینا پرایوں کو بھی دینا۔ اور دوسرا رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑے عمل پہ زیادہ بدلہ دینے والا ہو، یعنی کام تو چھوٹا ہو لیکن مزدوری بہت زیادہ دینے والا ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ گھر میں بجلی کا کام کرنے والا آیا اور اس نے ایک بلب کو ٹھیک کر دیا، لیکن مالک نے اس کو 20-30 ریال دینے کے بجائے 500 ریال کا نوٹ پکڑا دیا۔ اب جس نے 500 ریال کا نوٹ دے دیا، اس کے اندر رحمانیت کی صفت تھی کہ اس نے تھوڑی محنت پر اجر بہت زیادہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح تھوڑے عمل پہ زیادہ اجر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھے جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، اب یہ درود شریف اتنا چھوٹا سا ہے کہ یہ آدھے منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے، پورا منٹ نہیں لگتا ہے اس کے اوپر پڑھنے پہ، شاید 15 سیکنڈ میں ہی پڑھا جائے۔ جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، فرماتے ہیں کہ نبی نے سامنے فرمایا کہ جو بندہ یہ درود شریف پڑھتا ہے اتعب 70 ملکن الف صباح، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں۔ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اب بتائیں کہ 10-15 سیکنڈ کا فکرہ اور اجر 1000 دن تک لکھا جا رہا ہے، اور ایک فرشتہ نہیں لکھ رہا، 70 فرشتے لکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اجر دینے والے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے پر اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی نے سامنے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان ہوں گی، یعنی ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، اور ایسا بھی ہوگا کہ 100 سال کا ہو کے بھی مرے گا۔ لیکن جب اوسط نکالیں گے نا، جس کو گراس ایوریج کہتے ہیں، تو اس امت کی عمریں 60-70 کے درمیان بنے گی، اور 80 سال جس کی عمر ہو، اس کا مطلب پوری زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 80 مرتبہ پڑھے 80 سال کے گناہ معاف، یعنی 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے آسان ہیں، یعنی ان کو ادا کرنا آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کلمات میں جو حروف استعمال ہو گئے ہیں وہ حروف لین کہلاتے ہیں، زیادہ حروف وہ ہیں کہ آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ بعض حروف کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے، بعض کا ادا کرنا ثقیل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کا لفظ ہے، اب اللہ کا لفظ بولنا یہ بہت آسان ہے۔ تو طلباء یاد رکھیں کہ حرکتیں 3 ہوتی ہیں، فتحہ، کسرہ، ضمہ، زبر، زیر اور پیش۔ اب اس میں جو پیش اور زیر ہے نا، اس کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ ذرا مشکل ہوتی ہے ادا کرنا، لیکن جو فتح ہے، زبر ہے، اس کا لفظ ادا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایسا لفظ بولتا ہے جو زبر سے شروع ہوتا ہے، اما، ابا، اللہ، اس لیے کہ یہ اخف الحرکات ہے، آسان ہے سب سے زیادہ۔ تو بھئی جب سب سے آسان ہے ادا کرنا تو اما ابا کی بجائے اس کو اللہ کا لفظ سکھانا چاہیے، تاکہ بچہ پہلی مرتبہ اللہ کا نام بولے اور اس کے بدلے اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ کلمات زبان سے ادا کرنے تو آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، یعنی قیامت کے دن میزان کے اندر وہ بڑے وزنی ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملأہ، جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور اگر وہ الحمدللہ بھی کہہ دے تو پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر کجی سے، ہر کوتاہی سے اللہ پاک ہے۔ دیکھیں کسی کی تعریف کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں صفات کو ثابت کرنا، مثلا کسی عورت کی تعریف کرنی ہے تو کہا جائے بڑی تعلیم یافتہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، خوش اخلاق ہے، اچھے خاندان کی ہے، یہ بھی ایک انداز ہے اس کی تعریف کا۔ اور ایک تعریف کا انداز یہ بھی ہے کہ کہا جائے غصے والی بھی نہیں ہے اور بدتمیز بھی نہیں ہے اور دل میں کدورت رکھنے والی بھی نہیں ہے، تو ان الفاظ سے بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ جاہل بھی نہیں، بدتمیز بھی نہیں، غصے والی بھی نہیں اور کام چور بھی نہیں، تو یہ بھی اس کی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کے دو انداز ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، حنان ہے، منان ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے بارے میں کہا جائے ہمارا اللہ ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، بلند ہے، مبرہ اور منزہ ہے۔ اللہ کو یہ بات بھی بڑی پسند آتی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنی تعریف خود کی ہے، فرمایا فسبحان اللہ، اللہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں اور اللہ پاک ہے ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے۔ تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی سب تعریفیں ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ تعریفیں سجتی فقط اللہ ہی کو ہیں، تعریف کے لائق فقط اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہم جتنی تعریفیں کریں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہم کیا حق ادا کریں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو احمد ہے، جن کا نام قیامت کے دن احمد ہوگا، احمد کا کیا معنی کہ انہوں نے اللہ کی اتنی حمد بیان کی کہ مخلوق میں کسی نے اتنی حمد اللہ کی بیان نہیں کی۔ تو جن کا نام احمد ہوگا، جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن ہوگا، جن کو مقام محمود عطا ہوگا، جن کا جنت میں گھر ہوگا اس کا نام بیت الحمد ہوگا، اور ان کی امت کا نام قیامت کے دن حمادون ہوگا، انہوں نے اللہ کی تعریفیں کی اور ایک موقع پہ کہہ دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود فرمائی ہیں۔ تو اگر نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکے، خود فرماتے ہیں، تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم اللہ کی تعریفوں کا احاطہ کر لیں؟ ہم اللہ کی تعریف کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے، وہ بہت بلند ہے، جتنا ہم تعریفیں کریں اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ہمارے مشائخ میں امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد عجیب الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا۔ وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، موہمات اور متخیلات سے بھی بلند ہے۔ وہ سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے۔ اس ذات پاک نے اپنی تعریف آپ ہی کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے، پس وہ ذات تعالی آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی حامد ہے اور خود ہی محمود ہے، کوئی اور اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، وہ پروردگار اتنا بلند و بالا ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں، ہم نماز کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی تو کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ کی حمد کتنے اچھے الفاظ سے بیان کی گئی۔ تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، آگے فرمایا سبحان اللہ العظیم،
اور اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور عظیم ہیں، اور واقعی عظمت اللہ ہی کو سجتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ تو یہ دو کلمات اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث مبارکہ میں ان دو کلمات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ حضرات مرد ہیں یا دور بیٹھی عورتیں ہیں، آپ بھی ان دونوں کو کلمات کو چند مرتبہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ایک آخری سوال طالب علم کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو آخری حدیث کے طور پر کیوں چنا؟ کوئی اور حدیث پاک بھی آخری حدیث کے طور پہ بیان کر سکتے تھے، آخر اسی حدیث پاک کو کیوں چنا؟ محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں اے میرے محبوب تو اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ حکم تھا اور نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سنت کی اتباع کا غلبہ تھا، لہذا جب کتاب لکھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میں اس آیت پر بھی عمل کر لوں، اٹھنے سے پہلے میں اللہ کی تسبیح بیان کر لوں، اس لیے انہوں نے حدیث تسبیح کو لکھا اور پھر اپنے کام کو مکمل کیا۔ بعض محدثین نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کی حمد بیان کیجئے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کو مکمل کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کتاب میں اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر مکمل نہیں کر سکتا تھا، اگر یہ مکمل ہوئی تو اللہ نے میرے اوپر اپنی مدد فرمائی، اپنی نصرت فرمائی، لہذا میں نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ اور چونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ جب مدد اور نصرت آئے تو تسبیح بیان کرنی چاہیے، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث تسبیح کو پسند کیا تاکہ اللہ کی تسبیح بیان ہو جائے اور اللہ کی حمد بیان ہو جائے۔ ایک اور بھی ہے کہ یہ جو سبحان اللہ پڑھنا ہے نا، یہ انسان سے پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ طلباء حدیث پڑھ کے اب اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، کوئی وہاں پر تدریس کرے گا، کوئی خطابت کرے گا، کوئی امامت کرے گا، کوئی اپنا کام کاروبار کرے گا، تو مختلف کاموں میں یہ مشغول ہو جائیں گے، پھر ان کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا پڑے گا، عوام الناس کے ساتھ۔ اب عوام الناس کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے نا تو انسان کے اوپر مصیبتیں مشکلات آتی ہیں، زندگی کی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ اگر کسی طالب علم کو کوئی پریشانی آئے تو وہ پھر عاملوں کے بعد نہ بھاگتا چلا جائے کہ جی مجھے کیا کرنا ہے، بلکہ میں ان کو خود ہی ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں، اگر یہ عمل کرتے رہیں گے اللہ ان کو مصیبتوں کے منہ سے نکال لیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے، یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی اور طریقہ تھا ہی نہیں، ایک ہی طریقہ تھا، اللہ کی حمد بیان کرتے اور اللہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ بعض اوقات یہ طلباء حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائیں گے، قرضوں میں جکڑ جائیں گے اور ان کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی،
یہ چاروں طرف بند محسوس کریں گے اور پھر یہ سوچیں گے اب اس مچھلی کے پیٹ سے ہم کیسے باہر نکلیں. تو اگر یہ اللہ کے حمد کی اور تسبیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حالات کی مچھلی کے پیٹ سے، قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیں گے اس تسبیح کی برکت کی وجہ سے. چنانچہ سبحان اللہ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں جو آتی ہیں وہ گھٹا دی جاتی ہیں. سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ان عمر جلد رجلا یومن، عمر لانو نے ایک دن ایک بندے کو سزا دلوائی، اس کے درے لگوائے. جیسے پولیس جوتے مارتی ہے نا مجرم کو، تو اسی طرح کسی نے کوئی جرم کیا ہوگا تو حضرت عمر لانو نے جلاد کو کہا کہ اس کے ذرا درے لگاؤ. اس وقت حضرت کعب لانو ایک صحابی تھے، وہ بھی ان کے پاس موجود تھے. فقال الرجل حين وقع عليه الصوت، جب وہ درہ پڑا نا اس بندے کی کمر پہ تو پڑھنے پہ اس نے کہا سبحان اللہ. یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے کہ وہ ایسی حالت میں بھی اللہ کا یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. کیسا خیر کا زمانہ تھا. تو جب اس بندے کے درہ پڑا نا تو درہ پڑھنے پر اس نے اوئی نہیں کہا، اس نے کہا سبحان اللہ. جب اس نے کہا سبحان اللہ فقال عمر للجلاد، عمر لانو جلاد کو کہا داہو، اس کو چھوڑ دے. فضاحک کعب، تو کعب لانو ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے. فقال لہو، ان سے پوچھا گیا وما یضحکک، حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہوا؟ قال، انہوں نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، سبحان اللہ نے اس بندے کے عذاب کو کم کر دیا. تو سبحان اللہ پڑھنے سے بندے کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، عذاب ٹل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. لہذا جو طلباء آج آخری حدیث کا سبق پڑھ رہے ہیں یہ اب اپنے گھروں کو جائیں گے، یہ اس علم کی امانت کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ان کی خدمت میں ایک گزارش ہے، یہ جہاں بھی جائیں یہ علم کا رشتہ تازہ رکھیں، بحال رکھیں، اس سے کٹنے نہ پائیں. آج کے دور میں مصیبت یہ ہے کہ بعض طلباء جاتے ہیں، کوئی کاروبار میں لگ جاتا ہے، کوئی اسکول کے پڑھانے میں لگ جاتا ہے اور علم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چھوٹ جاتا ہے ان سے. یہ بہت امانت کے ساتھ زیادتی ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں بددیانتی ہوگی کہ انسان اتنے سال اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرے اور پھر اس سے بالکل اپنا پتہ ہی کاٹ لے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیں، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. آپ اپنا کام کریں لیکن شام کے اوقات میں اپنے محلے کے بچوں کو پڑھائیں، خاندان کے بچوں کو پڑھائیں، نوجوانوں کو پڑھائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھائیں. کوئی نہ کوئی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ لازمن جاری رہنا چاہیے تاکہ علم کا رشتہ بحال رہے. جس کے علم کا رشتہ بحال رہے گا پھر قیامت کے دن اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. عزیز طلباء، ہمارے پاس تو اس نسبت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. اور جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو پڑھے گا، پڑھائے گا، پھر اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، اس کو عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ موقف فی فصحم من العرش. قیامت کے دن جب ساری مخلوق ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس وقت آدم علیہ السلام کو بڑا لمبا قد عطا فرمائیں گے. وجہ کیا؟ کہ اولاد آدم کے نام اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. اب مجمع زیادہ ہو تو درمیان میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. لوگ دیکھنے کے لیے پھر کوٹھوں کے اوپر، گھروں کے چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ ہم اوپر سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن اونچا قد عطا فرمائیں گے جیسے کوئی کھجور کا درخت ہوتا ہے، اور وہ دور اپنی جگہ سے ہر بندے کو دیکھیں گے کہ یہ بندہ جنت جا رہا ہے اور یہ بندہ جہنم جا رہا ہے. علیہ ثوبان اخضران، اس دن آدم علیہ السلام نے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، دونوں سبز کپڑے ہوں گے. جیسے ایک بندہ احرام کی 2 چادروں میں لپٹ جاتا ہے نا، تو آدم علیہ السلام بھی 2 سبز کپڑوں کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے. کأنہ نخلۃ صحوق،
सहूक हो, ऐसा जैसे कोई ऊंचा दरख्त होता है खजूर का, आदम अलैहिस्सलाम यूं महसूस होंगे खजूर का दरख्त है वो। यंजुरु इला मन यंतलिकु बिही मिन वालिदिही इलल जन्ना व यंजुरु इला मन यंतलिकु बिही मिन वालिदिही इलन नार। वो देख रहे होंगे उनकी औलाद में से किसको जन्नत ले जाया जा रहा है और किसको जहन्नम ले जाया जा रहा है। काल फरमाया फबैना आदम अलैहिस्सलाम अला ज़ालिक, आदम अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे, इज़ नाज़रा इला रजुल मिन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक बंदे को देखेंगे, यंतलिकु बिही इलन नार, कि जिसको आग की तरफ ले जाया जा रहा होगा। फयुनादी आदमो, आदम अलैहिस्सलाम आवाज लगाएंगे, या अहमदो या अहमदो। नबी अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें ग्रामी आखिरत में अहमद होगा, दुनिया में मोहम्मद था तो अहमद के नाम से पुकारेंगे। चुनाचे जब वो अहमद अहमद का नाम पुकारेंगे, फयकूल, नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, लब्बैक या अबल बशर, ए बशर के वालिद लब्बैक मैं हाजिर हूं। फयकूल, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, हाजा रजुल मिन उम्मतिका, ये आपकी उम्मत का एक बंदा है, यंतलिकु बिही इलन नार, इसको आग की तरफ लेके जाया जा रहा है। जब नबी अलैहिस्सलाम ये सुनेंगे कि मेरे एक उम्मती को आग की तरफ ले जाया जा रहा है, फरमाते हैं फशुद्दुल मिज़रा, मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा। चुनाचे अरबों में और हमारी जबान में भी जब कोई बंदा किसी काम के लिए हिम्मत का कदम उठाता था, कहता था जी अच्छा अपनी चादर को कस के बांध लो, कदम उठाओ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी वही लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा। व अहराओ फी असरिल मलाइकती, और जो मलाइका मेरे उम्मती को लेके जहन्नम जा रहे होंगे, मैं उनके पीछे पीछे तेजी के साथ चलूंगा। व अकूल, और मैं ये कहूंगा, या रसूल रब्बी, ए मेरे रब के नुमाइंदो फरिश्तों, के फू रुक जाओ। फयकूलून, वो जवाब में रुकेंगे नहीं बल्कि ये कहेंगे, नहनुल गिलादुश शिदाद, हम तो बड़े गिलाद और शिदाद सख्त गीर हैं। अल्लज़ीना ला नासिल्लाह मा अमरना, और हम अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। व नफ़अलु मा नुअमर, और वही करते हैं जिसका हमें हुक्म मिला। तो फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम के कहने पे रुकेंगे नहीं बल्कि बंदे को लेके जहन्नम की तरफ चलते रहेंगे। जब वो नहीं रुकेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल को दुख होगा कि मैंने इनको रोकने के लिए कहा, ये फरिश्ते मेरी बात ही नहीं सुन रहे। फ़इज़ा आयसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अलैहिस्सलाम उनसे मायूस होंगे, क़बज़ा अला लिहयतिही बियदिल युसरा वस्तक़बल अल अर्श बिवजहिही, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने बाएं हाथ से अपनी रीश मुबारक को पकड़ेंगे और अर्श की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ यानी रहमत की नजर से देखेंगे, रहम की निगाहों से। ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा दीजिए। अरबों में दस्तूर था जब किसी बंदे से माफी मांगनी होती थी तो आदमी उनके सामने जाके अपनी दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ता था और बड़ी रहम की निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देखता था कि आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरे ऊपर रहम फरमा लें। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन ऐसा ही करेंगे। जब वो बंदा जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा और फरिश्ते रुकेंगे भी नहीं, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने लेहिया मुबारक को अपने बाएं हाथ से पकड़ेंगे और अर्श की तरफ देखेंगे और फिर कहेंगे अर्श की तरफ देखने के बाद, या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, अलैसा कद वअदतनी अल्लाह तुख़ज़ीनी फी उम्मती, क्या आपने मेरे साथ वादा नहीं किया था आप मेरी उम्मत के बारे में मुझे रुसवा नहीं फरमाएंगे। फयातिन निदा मिन इंदिल अर्श, तो अर्श के ऊपर से निदा आएगी, अतीउ मुहम्मदा, ए फरिश्तों मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उनकी बात को मानो। वरुद्दू हाज़ल अब्द इलल मकाम, और इस बंदे को वापस मीजान के पास दोबारा छोड़ के आओ। चुनाचे जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, फरिश्ते उस बंदे को मीजान अदल के पास वापस लेके आ जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फउखरिजु मिन हुज्जती बिताकतुन बैदा कल उन्मुलती, कि मैं अपने चादर के एक कोने से एक छोटा सा कागज का पुर्जा निकालूंगा जो उंगली के पोरे के बराबर होगा।
فَأُلْقِيهَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى، اور میں اس کو نیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈال دوں گا، اور ڈالتے ہوئے انا اقول، میں یوں کہوں گا بسم اللہ، اللہ کے نام سے یہ میں ڈال رہا ہوں۔ فَتَرْجَحُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وہ اللہ کے نام سے جو کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا میزان میں، تو میزان نیکیوں کا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا کم ہو جائے گا۔ فَيُنَادِي، پھر فرشتے اعلان کریں گے، سائدہ و سائدہ جدہ، یہ بندہ سعید ہو گیا کہ اس کے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور اس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔